اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں ایران پر امریکی میزائل حملوں کی تازہ لہر کے دوران اہواز شہر میں شاہد بقائی کینسر اسپتال کے قریب میزائل گرا ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی میزائل اس طبی مرکز کے پاس گرا جہاں کینسر کا شکار بچوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ حملے کے بعد بچوں کا اسپتال خالی کرا لیا گیا۔ عمارت کے قریب میزائل گرنے کے وقت اسپتال میں 211 مریض موجود تھے، جن میں سے بعض کو خصوصی طبی امداد دی جا رہی تھی۔ امریکی سینٹکام نے کہا ہے کہ ایران پر حملوں کے تازہ ترین سلسلے کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ امریکی افواج نے ایران کے کمانڈ مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بندر عباس میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ انہوں نے کویت کے علی السالم ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون سے ارلی وارننگ ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایئر بیس پر امریکیوں کے لیے ایک اجتماع کو بھی نشانہ بنایا ہے، جبکہ ایران کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی فوج نے اردن کے ارزق بیس پر مواصلات کے نظام اور ایندھن کے ذخیروں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ امریکی اخبار نے یہ دعویٰ امریکی اہلکاروں کے حوالے سے کیا ہے، جن کے مطابق صدر ٹرمپ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ زمینی فوج اتار کر آبنائے ہرموز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضہ کر لیا جائے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے ایک امریکی شہری کو رہائی دی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جس خاتون کو رہائی دی گئی ہے اسے ایران نے دسمبر سن 2024 میں صدر بائیڈن دور میں گرفتار کیا تھا، تاہم اب اسے ایران نے چھوڑ دیا ہے اور وہ ایران سے باہر نکل چکی ہے، محفوظ ہے اور اچھی حالت میں ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جانب سے خیر سگالی کے اس اظہار کو امریکہ سراہتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا ہے کہ اگر ایران کو مفاہمتی یادداشت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس اس پر عمل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہمارے مسلح افواج کو ہمیشہ کی طرح دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ ہماری قومی سلامتی آبنائے ہرموز پر ایرانی انتظامات برقرار رکھنے میں مضمر ہے۔ باقر غالیباف نے کہا کہ ہم کبھی جنگ نہیں چاہتے، مگر ہم جنگ اور ملکی قومی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ہم قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سفارتکاری اور بات چیت کا راستہ بھی ضرور اختیار کرتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ضروری اور جاری رہنے والی جنگ میں ہیں۔ امریکہ کا مقصد ایرانی نظام کو گرانے کے ساتھ ایران کے ٹکڑے کرنا ہے۔ دشمن کی حکمت عملی تبدیل نہیں ہوئی ہے، جنگ ہو یا مذاکرات۔ ہمارا طریقہ کار قومی مفادات، سلامتی، حقیقت پسندی اور طویل مدتی سوچ پر مبنی ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس اپنی قوت اور مضبوط بننے پر انحصار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس مرحلے پر مذاکرات کا مطلب سمجھوتا کرنا نہیں ہے۔ مذاکرات جنگ کے ساتھ مزاحمت کی حکمت عملی اور قومی مفادات کے تحفظ کا حصہ ہیں۔ مذاکرات یا جنگ میں سے کسی ایک کو ہی واحد حل سمجھنا تصویراتی غلطی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایرانی بندرگاہ کی جانب جانے کی کوشش کرنے والے ٹینکر کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ کہا تجارتی جہاز نے امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کے دوران متعدد وارننگز کو نظر انداز کیا۔ امریکی طیارے نے ہیل فائر میزائل فائر کر کے جہاز کو ناکارہ بنا دیا۔ بحری ناکہ بندی پر ایرانی پاسداران انقلاب نے مشرق وسطی سے تمام توانائی برآمدات روکنے کی دھمکی دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکہ اور اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے والے تمام برآمدی راستے بند کر دیں گے۔ علاقائی توانائی کی برآمدات یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے بھی نہیں ہوں گی۔ ادھر امریکی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کو نجی طور پر پیغام دے کر خبردار کیا تھا کہ صدر ٹرمپ کے خصوصی مندوب سٹیو وٹکوف اور داماد جیرڈ کشنر مذاکرات تک اپنی رسائی کا غلط استعمال کر کے اس سے مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہیرا پھیری کے ذریعے بنائی گئی رقم کی مالیت جون تک $9 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ تاہم ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی حکام کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں پچھلے ماہ مذاکرات کے دوران
ایرانی حکام نے نائب امریکی صدر کو خبردار کیا تھا کہ وٹکوف اور کشنر کی موجودگی دائمی ڈیل نہیں ہونے دے گی کیونکہ یہ دونوں ڈیل سے زیادہ اقتصادی مارکیٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایرانی حکام نے اس بات پر بھی اعتراض کیا تھا کہ وٹکوف اور کشنر اہم امور سے اسرائیلی وزیر اعظم کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں۔ امریکی اہلکار نے ایک اور ویب سائٹ کو بتایا تھا کہ مذاکرات شروع ہونے سے اب تک وٹکوف اور کشنر تقریباً ہر روز اسرائیلی وزیر اعظم اور سربراہ موساد سے بات کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے پہلے بھی ایرانی حکام نے امریکی صدر کے لیے ثالثوں کو تحریری دستاویز شواہد کے طور پر دی تھی۔ امریکی ایوان نمائندگان میں اسرائیل کی فوجی امداد روکنے کی قرارداد کو مسترد کر دیا گیا۔ ریپبلکن رکن تھامس میسی نے اسرائیل کی امداد بند کرنے کی ترمیم پیش کی۔ 314 ارکان نے مخالفت کی، 104 نے اسرائیل کی امداد روکنے کے حق میں ووٹ دیا۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف نے آج اسپیکر قومی اسمبلی کے آفس میں مذاکرات کے لیے اکٹھے ہونے پر اتفاق کر لیا ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی۔ تحریک انصاف کے شفقت عباس اعوان نے دعوت قبول کر لی۔ تو دو ہاتھ سے بچتی ہے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو۔ تو ہم کیا ایک کمرے میں بیٹھ کے بات چیت کریں تو کس کے ساتھ کریں؟ دیواروں سے مذاکرات کریں یا کرسیوں کے ساتھ کریں؟ اسی کمرہ نمبر 5 میں آپ میر صاحب آپ نے کام کرنا ہے میرا، ان سے ٹائم لے دیں مجھے کہ کمیٹی روم نمبر 5 میں کل پرسوں 2 دن بعد 4 دن بعد کس ٹائم ہماری لیڈرشپ موجود ہو، وہاں پہ موجود ہوگی۔ اچھا آپ آنے کے لیے تیار ہیں صبح 11 بجے یا 3 بجے دوپہر؟ یہ آپ مجھے بتا دیں۔ اچھا زئی صاحب بھی ہوں گے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی ہوں گے، بیرسٹر گور صاحب بھی ہوں گے، ہماری وہاں پہ پوری لیڈرشپ ہوگی، آپ ان سے مجھے ٹائم لے کے دیں گے۔ جی ٹائم دیں جی۔ نہیں میں نے تو کہا کہ اسپیکر کے پاس جائیں، کچھ ثالث بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اسپیکر نے جب آفر کر دیا، اسپیکر نے کہا کہ اگر دونوں پارٹیاں آمادہ ہیں تو میں بٹھانے کے لیے تیار ہوں اپوزیشن کو، حکومت کو، تو کیوں نہیں اسپیکر صاحب کے دفتر چلے آتے؟ اسپیکر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسپیکر صاحب سے ٹائم لے کے دے دیں۔ چلے میں اسپیکر صاحب کے دفتر صبح چلا جاؤں گا، میں ان کو نہیں صبح نہیں، ابھی آپ فون کریں۔ میں چلے ابھی اسپیکر صاحب کو فون کر دیتا ہوں، میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ اس طرح بات ہوئی ہے پروگرام میں، تو آپ ان کو بلا لیں، ٹائم دے دیں۔ عقیل ملک صاحب جو ہیں یہ بھی اسپیکر صاحب سے رابطہ کریں گے اور اس کے بعد میں خود بھی چیک کروں گا کہ انہوں نے اسپیکر صاحب سے رابطہ کیا یا نہیں کیا۔ میں ان کو کاؤنٹر چیک کر لوں گا اسپیکر صاحب سے، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا عقیل ملک صاحب نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ شفقت عوان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی قیادت کے ساتھ آپ کو ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور وہ حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ پھر وہ جو مجھے بتائیں گے میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے جی؟ بالکل درست۔ مانسون بارشوں میں گجرانوالہ شہر کو ممکنہ اربن فلڈنگ سے بچانے کے لیے زیر زمین واٹر سٹوریج ٹینک بنائے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے رانا انصر۔ آج دیکھیں ہم اس وقت موجود ہیں لیاقت باغ میں، جہاں محکمہ واشا نے بارشی پانی کو سٹور کرنے کے لیے ایک بڑا واٹر سٹوریج ٹینک بنایا ہے۔ زیر زمین بنائے جانے والا یہ جو واٹر سٹوریج ٹینک ہے، اس کا آپ دیکھ رہے ہیں تعمیراتی کام اس وقت اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ ڈی سی گجرانوالہ کا کہنا ہے کہ یہ واٹر سٹوریج ٹینک بنانے کے بعد اب یہ جو گرد و نواح کا علاقہ ہے، یہاں پہلے کی طرح اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ اس طرف میرے یہ جی ڈی اے پلازے والا چوک ہے، آگے منیر چوک ہے، اسی طرح اسپتال روڈ ہے، اور دوسری طرف سیالکوٹ روڈ کا یہ جو علاقہ ہے، بڑی سیول لائن اور جناح اسٹیڈیم، یہ تمام جو علاقے ہیں یہاں باقاعدہ پائپ لائنیں بچھائی گئی ہیں، جن کے ذریعے بارشی پانی جب یہاں پر جو پہلے سڑکوں پر جمع ہوتا تھا، وہ اب زیر زمین بچھائی جانے والی پائپ لائنوں کے ذریعے اس ٹینک میں جمع ہو جائے گا، جس کے بعد سڑکوں پر یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ پانی جمع نہیں ہوگا۔ اور اس واٹر ٹینک کے بعد ڈی سی گجرانوالہ کا یہ کہنا ہے کہ شہر کے جو دوسرے علاقے ہیں، نشیبی علاقے جنہیں کہا جاتا ہے، جیسے فتح منڈ کا علاقہ ہے، اسی طرح اندرون شہر کی طرف ایسے علاقے ہیں، وہاں بھی اسی طرح کے انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک بنانے کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر شہریوں کو شدید گرمی اور ہیٹ ویو سے محفوظ رکھنے کے لیے کمالیہ کے مختلف مقامات پر ہیٹ ویو ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس متعلق مزید ڈیٹیلز بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے امجد سعید۔ ہاں جی بالکل، کمالیہ شہر اور اس کے مضافاتی علاقے ان دنوں شدید گرمی کی لہر کی لپیٹ میں ہیں۔ درجہ حرارت روزانہ 45 سینٹی گریڈ سے بھی اوپر جا رہا ہے۔ اس وقت میں ایم سی کمالیہ میں موجود ہوں۔ یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ ارم شہزادی کی زیر نگرانی ہیٹ ویو کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جیسے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ایکشن پر پی ڈی ایم اے کی طرف سے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا گیا تھا، جس کے تحت جو درجہ حرارت ہے وہ 50 کراس کر سکتا ہے۔ اس پہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشن تھی
کہ ہم ہیٹ ویو کیمپس اپنے انسٹال کریں. ہم نے اپنی جتنی بھی ہماری مرکزی سائٹس ہیں شہر کی ان کے اندر ہیٹ ویو کیمپس لگا دیے ہیں. جس ہمارے تمام جو بس اسٹینڈس ہیں ان کے اوپر ٹھنڈا پینے کا پانی اویلیبل ہے. جو ہمارے ہیٹ ویو کیمپس ہیں اس میں نہ صرف شیڈ ہم دے رہے ہیں, اس لیے پنکھا بھی رکھا گیا ہے, ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ہے, ریسکیو کی ڈیوٹی ہے, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہاں پر. کرک میں مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت سڑک کی تعمیر کا آغاز کر دیا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے سڑک کی تعمیر کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر انہوں نے خود ہی یہ کام شروع کر دیا. ابرار خٹک کی رپورٹ. کرک کے علاقہ نری پنوس کے محلہ مرغلی بانڈا میں سڑک کی سہولت نہ ہونے پر مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت سڑک کی تعمیر شروع کر دی ہے. مقامی لوگوں کے مطابق وہ اپنی جیب سے رقم جمع کر کے یہ کام کر رہے ہیں تاکہ آمد و رفت میں درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو سکے. ان کا کہنا ہے کہ کچی سڑک کے باعث طلبہ, مریضوں, بزرگوں اور دیگر شہریوں کو روزانہ مشکلات کا سامنا رہتا ہے, جبکہ بارش کے دوران یہ مشکلات مزید بڑھ جاتی ہے. سب نے اپنے 2-3 ہزار روپے اکٹھے کیے ہیں, اپنی امداد آپ کے تحت کام شروع کیا تاکہ ہمیں راستے کا مسئلہ حل ہو جائے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر سے نہ صرف آمد و رفت بہتر ہوگی بلکہ روزمرہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی. اور ایک ڈیڈ باڈی ہم نے ہاتھ میں ریڑھ میں ہم گھر لے کر آئے, ہمیں بہت تکلیف ہے. علاقہ مکینوں نے حکومت, ضلع انتظامیہ اور منتخب نمائندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ نری پنوس کے محلہ مرغلی بانڈا کی سڑک کی تعمیر کے لیے فوری اقدامات کیے جائے تاکہ علاقے کی عوام کی دیرینہ مشکلات کا ازالہ ہو سکے. کیمرامین شہریار خان کے ساتھ ابرار خٹک, جیو نیوز, کراک. پشاور سے افسوسناک خبر آپ کو دیں گے. تہکال پایان میں گھر میں آگ لگ گئی, 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق گھر میں آگ لگنے سے جاں بحق افراد میں میاں بیوی اور 2 بچے بھی شامل ہیں. یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے اس کی مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے جیو نیوز کے نمائندے ابو بکر صدیق سے. ابو بکر صدیق, کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل جی, افسوسناک واقعہ پشاور کا علاقہ ہے تہکال پایان وہاں پر پیش آیا ہے جہاں پر ایک رہائشی گھر میں آگ لگنے سے جو ہے 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ریسکیو 112 کی جانب سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ آگ مکان کے جس حصے میں لگی وہاں فرنیچر اور دیگر سامان جو ہے وہ رکھا ہوا تھا اور ریسکیو 112 نے موقع پر پہنچ کر جو ہے وہ آگ پر قابو پا لیا. ریسکیو 112 کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران ایک کمرے سے جو ہے 6 جو افراد جاں بحق ہوئے ان کی جثہ کو جو ہے وہ نکال لیا گیا. کمرے میں جو موجود افراد تھے تو اس میں میاں بیوی اور بچے شامل ہیں اور مبینہ طور پر جو ہے اموات آگ کی تپش اور دھوئے کی وجہ سے جو ہے اموات ہوئی ہے. ریسکیو 112 کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات جو ہے وہ تاحال معلوم نہیں ہوئی, تاہم آگ جو ہے وہ مکان کے حال میں لگی ہوئی جہاں پر فرنیچر پڑی ہوئی تھی اس کی وجہ سے لگی ہے. مختلف جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی اس آپریشن میں ریسکیو 112 کی مدد کرے جبکہ پولیس کی بھی باری نفری جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گئی ہے. جی بہت شکریہ ابو بکر, آپ نے اپڈیٹ کیا. ادھر بنو کے سی پیک چوک کے قریب سے 2 لاشیں ملی ہیں. پولیس کے مطابق دونوں نامعلوم افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں. تحقیقات جاری ہے. منڈان پارک کے قریب سے بھی نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے. فیصل آباد میں گھنٹہ گھر کے اطراف بازاروں میں پارکنگ ختم کیے جانے کے بعد ضلع انتظامیہ دکانداروں کو بازاروں کے قریب پارکنگ پلازا مہیا نہیں کر سکی جس کی وجہ سے دکاندار پریشان ہیں. عرفان اللہ کی رپورٹ. فیصل آباد کی ضلع انتظامیہ 1 سال سے بازاروں کو تو خوبصورت بنا رہی ہے, تاہم یہاں دہائیوں سے قائم کپڑا مارکیٹوں کا رخ کرنے والے خریداروں کے لیے پارکنگ پلازے ابھی بھی کاغذی منصوبوں تک محدود ہیں. پارکنگ نہ ہونے سے کپڑے کی خریداری میں کمی پر تاجر اور دکاندار پریشان ہیں. جی یہ بازار بننے کی وجہ سے جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں تمام دکانداروں کو, اس کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ ٹریفک کا بڑا مسئلہ ہے, گاڑی والا کسٹمر بالکل نہیں آ رہا بازار میں, جس کی وجہ سے دکاندار جو ہے نا بہت مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پارکنگ پلازوں کی تعمیر کے منصوبوں پر آئندہ ماہ سے کام شروع کر دیا جائے گا. جو پارکنگ کی سپیس کو بہتر کرنا وہ ٹاپ پرائیورٹی ہے ابھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی, اور اس حوالے سے 5 جو پارکنگ پلازاز ہیں وہ پروپوزڈ ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ منتھ کے فرسٹ ویک سے ان پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا. پارکنگ نہ ہونے سے خریداری میں کمی کی شکایت کرنے والے تاجروں اور دکانداروں کا مطالبہ ہے کہ پارکنگ پلازوں کی تعمیر کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے تاکہ بازاروں میں خریداروں کی رسائی آسان ہو سکے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ عرفان اللہ, جیو نیوز, فیصل آباد.
قومی کرکٹرز کے طویل دورانیے کے کیمپس میں پیڈل کھیلنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ موجودہ دور کے مقبول کھیل پیڈل کی سہولت اب کرکٹرز کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں دستیاب ہے۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ پیڈل کھیل کو کیمپس کے پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے، ہر دوسرے روز کھیلنا لازمی ہے۔ ہم نے اس کو پروگرام کا حصہ بنایا، آلٹرنیٹ ڈیز جو ہے وہ یہ کمپلسری بھی ہے، اور رات کو ویسے بھی یہ 12 بجے تک کھیلتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ رکھا ہے کہ سارے ضرور کھیلیں۔ ایکچولی مکس آف ٹینس اینڈ اسکواش، تو آپ کی موومنٹ ہے، آپ آگے پیچھے جاتے ہیں، سائڈ موومنٹ ہے، لیٹرل موومنٹ ہے، تو یہ ساری جو موومنٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ فیلڈنگ میں تو 100% یہ سپورٹ کریں گی، اور باقی بھی جو آپ کی فٹنس ہے، اور یہ بڑی ہارڈ گیم ہے، اگر آپ اس کو کمپیٹیٹیو لیول پہ کھیلیں تو یو کین بلڈ اے گڈ اسٹیمنا، آپ کی جو اجیلٹی ہے وہ بہت امپروو ہوتی ہے۔